سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دلچسپ آج ڈیولپمنٹ ہوئی آئینی پیکج کے حوالے سے، اور جو آئینی پیکج ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ از ویری کین کہ جو ایج لمٹ ہے وہ بڑھا دے۔ آج جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی جس میں جسٹس منیب اختر صاحب بھی تھے، چیف جسٹس صاحب بھی تھے اور جسٹس منصور علی شاہ بھی تھے، جب ایجنڈا پڑھا گیا تو چیف جسٹس صاحب جب منصور علی شاہ صاحب نے شاید ایجنڈا پڑھا تو جسٹس منیب نے کہا کہ جی اس میں آپ آئینی پیکج بھی ڈال دیں، تو آئینی پیکج کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو جس پہ اٹارنی جنرل صاحب تھے انہوں نے کہا جی یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل حکومت سے کوئی سوال نہیں کر سکتی اور پوچھ نہیں سکتی ان باتوں کے بارے میں۔ تو جو رپورٹ ہوا ہے وہ یہ کہ جسٹس منیب اختر صاحب تو ناراض ہو کر کے ناراض ہی ہوئے ہوں گے، لیکن جو اٹھ کر کے چلے گئے وہاں سے۔ تو obviously یہ سینسٹیو معاملہ بھی ہے اور اہم معاملہ بھی ہے، تو پوچھتے ہیں جی بیرسٹر عقیل صاحب what is the desperation؟ There is no desperation. No desperation. Of course, it's our right and our prerogative بالکل کہ ہم نے سینٹ میں بھی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم اگر کوئی قانون یا بل لے کے آتے ہیں یا کوئی آئینی ترمیم لے کے آتے ہیں well within our right. Desperation غلط لگتا ہے، let me concede. I think overly اس کو politicise کر دیا گیا ہے from the other side of the aisle. وہ بہت زیادہ اس کو politicise کیا گیا ہے for no reason. بالکل اگر نمبر دیکھیں ہم ٹیبل کر دیں نمبر نہیں پورے تو نہیں ہوگا، یہ تو یہ ہمارے اوپر ہے نا as government of the day کہ ہم اس کو ٹیبل کرنا چاہتے ہیں. It's our right, so let us do it. اگر نمبرز نہیں ہیں اور اس سائڈ سے اگر لوگ اگری نہیں کریں گے because it's not just them, it's not just سنی اتحاد کاؤنسل /PTI, it's other political parties as well. Independents آپ کو کیا جی شکایت ہے شاہد صاحب؟ دیکھیے آئینی پیکج جو ہے یہ بیسیکلی قاضی ایکسٹینشن ہے. اس کو اگر میں اس کو سمپل کروں، جتنا بھی ایپیسوڈ چل رہا ہے آپ کو پارلیمنٹ میں جو ایپیسوڈ نظر آیا بنیادی طور پہ تو ان کی یہ کوشش تھی کہ ہمیں ممبران کو اغوا کر کے ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے اس میں ووٹ ڈالیں. جی دیکھیں جلسے سے تعلق نہیں تھا جی، جلسے تو ایک بہانہ تھا، FIR کاٹ دی، بہانہ مل گیا ان کو. نمبر سیکنڈ، قاضی فائز عیسیٰ نے ہم سے نشان چھینا این الیکشن کے جس دن نشانات الاٹ ہونے تھے، ججمنٹ آئی. اس کے بعد جب وہ بینچ نے فیصلہ کیا کہ جی الیکشن کمیشن نے اس کو غلط وہ کیا ہے، بیٹ کا نشان ان کو مل سکتا تھا، ہمارے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کر دیا. جب آپ لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کر دیجیے، پولیٹیکل جماعت لوگوں کو باندھے رکھتی ہے. ایسے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ این الیکشن کے کچھ دن پہلے آپ ان کا نشان لے لیں. نشان لیا گیا. اب اپنا نوٹیفیکیشن تو جو ابھی جو موجودہ چیف جسٹس ہے جو اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن سمجھتے ہیں، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے آنریبل کہہ دوں گا کیونکہ پھر کنٹمپٹ بھی ہو جاتی ہے. جی دیکھیں آنریبل چیف جسٹس نے اور FIR ہو جائیں گے. آنریبل چیف جسٹس نے جی دیکھیں ادھر فیصل واڈا نے ماتھا ٹیک دیا تھا، میں بھی تھوڑا سا ٹیک دوں گا. وہاں پہ وہ چیف جسٹس خود اپنا نوٹیفیکیشن 60 دن پہلے کرایا، 60 دن پہلے اپنا نوٹیفیکیشن لیا کہ میں چیف جسٹس 60 دن. میرا خیال ہے بہتر یہ ہوگا کہ جو بھی چیف جسٹس آپ بہتر یہ ہوگا کہ آپ کہیں کہ جی حکومت نے 60 دن پہلے کیا تھا نا، چیف جسٹس صاحب نے تو نہیں لکھ دیا تھا، حکومت نے کیا تھا، تو وہی انہی روایات کو برقرار رکھنا چاہیے تھا. تو وہ تو حکومت سے شکایت کرنا، آپ چیف جسٹس صاحب سے. تو اس اخلاقی بھی تو انسان کے کچھ اقدار ہوتے ہیں. اخلاقی طور پہ ان کو دوسرا جو چیف جسٹس ان ویٹنگ ہے اس نے 63 سال تک ویٹ کیا کہ میں چیف جسٹس بنوں گا اور میں عدل کے انصاف میں اپنا کردار ادا کروں گا. تو حکومت کا حق ہے یا نہیں ہے کہ ٹیبل کرے؟ نہیں، میں سوال کر رہی ہوں نا، ٹیبل کرے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ان کے پاس حق ہے؟ تو کل کو اسمبلی میں ایسی بھی چیز لے آئے کہ جی ہم نے پاکستان کو بیچ دیا کیونکہ ان کے پاس میجورٹی ہے، وہ بھی کر دیں. اگر یہ کر سکتے تو وہ بھی کر دیں. جی دیکھیں میجورٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دیکھیں اس سے کتنے ججز افیکٹ ہوں گے. ٹھیک ہے ان کی عمر آپ بڑھا دیں ریٹائرمنٹ کی، وہ ان کی لائن میں آ جائیں گے، مطلب لائن میں آ جائیں، مطلب لائن میں بڑھتے جائیں. 65-66 سال کے بعد جی انسان کے فطرت میں ہے کہ جی عقل بھی ایک چیز ہوتی ہے. جب آپ عمر رسیدہ ہوتے ہیں، آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا، آپ دیکھیں امریکہ کے ججز دیکھیں 80 سال کے ہیں اور UK کے دیکھیں they are very very alert. جی دیکھیں آپ ان معاشرے کی بات کریں کہ جہاں پہ جن کی بنیاد جو ہے وہ انصاف کے اوپر قائم شدہ ہے، وہ کیوں مسلمان نہیں ہے. فطرت کی بات کر رہے تھے، تو میں یہی کہہ رہا ہوں. جی دیکھیے تو میں نے آپ کو ویسے ایک ایگزامپل دے دی، لیکن اصولاً یہ نہیں ہونا چاہیے. جو نئے چیف جسٹس ہے
اس کو موقع دینا چاہیے جو بھی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ منصور علی شاہ ہو یا وہ کیا بھی سم چیف. اچھا مولانا صاحب تو آپ کے پاس آ نہیں رہے. دیکھیے ابھی میں مولانا صاحب کے بارے میں جب یہ ترامیم گزر جائے اس کے بعد پھر مجھے پروگرام پہ بلا لیں. ابھی کچھ مولانا صاحب آپ کے ساتھ ہیں نہیں ہیں؟ جی مولانا صاحب پتہ نہیں خود کے ساتھ بھی ہے یا نہیں. میں کچھ نہیں کہہ سکتا ان کے بارے میں کیونکہ پارٹی نے منع کیا ہوا ہے. مولانا صاحب بہت جید سیاستدان ہے. پاکستان کی جو سیاست ہے بہت اللہ ایسی سیاست ہم سے نہ کرائے. سیاست میں کچھ اصول ہوتے ہیں, انسان کے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں, ان کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے یا ادھر یا ادھر. یہ بیچ کی جو سیاست ہے جس کو آپ پاکستانی سیاست کہتی ہے, اچھی بات ہے. نہیں میں کہتی ہوں یا حقیقت ہے, میں نے بنائی تو نہیں ہے. اگر بدلے تو سر آنکھوں پہ, آپ لوگ بھی بدل کے ایک طرف کھڑے ہو جائیں. جی دیکھیں ہم جدھر ہیں اچھے ہیں برے ہیں اس کے اوپر آپ بحث کر سکتے ہیں, لیکن ایک ہمارا سٹینڈ ہے. اب آ گئے, اب ہے نا, پہلے سے ہے. نہیں اپنی حکومت کی تو بہت سی باتیں ہیں جو میں آپ کو سنا سکتی ہوں, لیکن کوئک کامنٹ کریں بیفور آئی کلوز. دیکھیں میں وے فارورڈ تو یہی ہے آف کورس یہ کمیٹی اپنا کام کرے جس کی رسپانسبلٹی ہے. نہیں میں تو بات کر رہی ہوں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس پہ اگر آپ بات کرتی ہیں, اگین میں یہی کہوں گا ہمارا استحقاق ہے, لیٹ اس ٹیبل اٹ, اینڈ اگر نہیں ایگری کرتے تو رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. عثمان کوئکلی پارلیمان میں اس کی بات ہو رہی ہے جو آ رہا ہے پیکج. بالکل ہر طرف پارلیمان میں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے اور حکومت کے لیے, کیونکہ ایک اچھی چیز یہ تھی کہ گزشتہ جو رحیم یار خان والی سیٹ ہے وہ پیپلز پارٹی جیت کی ہے, تو اگر مولانا صاحب ان کے ساتھ آ جاتے ہیں تو صرف 3 ممبران کی ان کو کمی ہے, جو کہ 8 ممبران آلریڈی آزاد حیثیت سے موجود ہے. اگر ان میں سے کوئی 3 بھی ان کو سپورٹ کر دے تو وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے, ان کو ڈی سیٹ نہیں کیا جا سکتا. 8 ممبران آزاد حیثیت سے موجود ہیں, باقی تو سنی دیہات کونسل کے, مگر یہ 8 ممبران اس طرح کے ان میں سے کوئی بھی 3 رائٹ ہو جائے تو حکومت بآسانی ترامیم پاس کر سکتی ہے. وہ بالکل آزاد حیثیت سے ایوان میں موجود ہے. کس نے آزاد کرائی یہ ساتھ میں کھائے, وہ تو سب کو پتا ہے, ابھی چھوڑ دینا. جو ریپیٹ کرائیں کہ قوم کو یا دہانی کے لیے بول دیا کریں. سب کو پتا ہے کہ سب کچھ کیا کیا ہو رہا ہے, سب کو پتا ہے کتنے سالوں سے کون کیا کر رہا ہے. کبھی آپ لوگ ہو جاتے ہیں, کبھی یہ ہو جاتے ہیں, کبھی ان سے نشان تو نہیں لیا گیا کبھی, مگر سینیٹ میں لیا نہیں. اس دفعہ کوئی زیادہ ہی بات آگے بڑھ گئی. مولانا صاحب نے گزشتہ روز ایک بات کی تھی کمیٹی میں کہ ایکسٹینشنز ہوں یا کسی کی بھی وہ جو اس طرح ان کی ایج کے حوالے سے بڑھے, اس سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, صرف فرد کا اور جو کرنے والے افراد ہیں ان کا فائدہ ضرور ہو سکتا. پھر مولانا صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایج کا بڑھا دیں گے تو پھر جو وزڈم ہے وہ زیادہ استعمال ہوگا. دیکھیں نا باتوں میں کیا رکھا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام آنے کا. ناظرین آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.